बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। 6 दिसंबर जी, सुबह के वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है दुनिया बहादुरों को पसंद करती है, बहादुरों से मोहब्बत करती है। ये सबक कम अज़ कम इमरान खान साहब ने पढ़ा है और इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉलोइंग है ना, वो इमरान खान साहब की बहादुरी, उनके दलेराना जुमले और उनका बेझिझक गुफ्तगू करना, अपनी गलतियों को बगैर किसी लेतो लाल के तस्लीम करना और वो जो घबराना नहीं और एब्सोल्युटली नॉट, ये सारे वो मेरा ख्याल है वो जुमले हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब को कम से कम पता है कि दुनिया बहादुर आदमी की इज्जत करती है और उसी को ही पसंद करती है। ऐसे मौके पर जब निहायत कमज़ोर तरीन लम्हात होना और उन कमज़ोर तरीन लम्हात में जो बंदा बहादुरी का या लड़ने के लिए कमर बस्ता हो जाए ना, तो फिर उसकी क्या बात होगी जनाब। ऐसे मौके पर जब गुज़िश्ता 24 घंटे में फॉर्मेशन कमांडर की प्रेस रिलीज आ गई, ऐसे मौके पर जब 9 मई के केस में जिस जगह पे मौजूद भी नहीं इमरान खान साहब जीएचक्यू में, ये बड़ी ब्लेसिंग है कि उस केस में इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है। ऐसे मौके पर कि फर्द जुर्म आयद हो गई, ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब की वो जो कमेटी बनाई गई थी उसका सरबराह उमर अयूब गिरफ्तार कर लिया गया हो, ऐसे मौके पर जब एक के बाद एक मुलाकातें हो रही हों ताकतवरों की पाकिस्तान के सियासतदानों से, उस मौके पर इमरान खान साहब ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से जी वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पैगाम जारी कर दिया गया है। वो जो कार्ड जो था ना इमरान खान साहब का जो एक कार्ड है, उस कार्ड की थोड़ी नोक फोल्ड करके दिखाइए कि देखो मैं ये करने जा रहा हूँ। जी हाँ, वो ऐलान जो एक्सपेक्ट किया रहा था कि नेक्स्ट मूव क्या है, पाकिस्तान तहरीक साहब ने, इमरान खान साहब ने उसको ऑफिशियली अपना पैगाम अपनी पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जारी किया, जिसका पहला पॉइंट सिर्फ बता दूं कि 13 दिसंबर को पिशावर में शौदा मार्च करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक। लेकिन दीगर चीज़ें बहुत अहम, वो आपके सामने रखता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पैगाम, मुल्क में एक डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है, मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो चुकी है। रियासत दहशतगर्दी के नतीजे में निहत्ते सियासी कारकुनान पे गोलियां बरसाई गईं और पुरअमन सियासी कारकुनान को शहीद किया गया। हमारे सैकड़ों कारकुनान लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। हम पहले भी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मुल्क इस नहज पर पहुंच गया है। हम 13 दिसंबर को पिशावर में शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए अजीमुशान इज्तिमा मुनक्किद करेंगे 13 दिसंबर को, और इस इज्तिमा में अपोजिशन की सियासी जमातों को शिरकत की दावत भी दी जाएगी। और दो नुकात इमरान खान साहब ने बोला कि 13 दिसंबर से पहले पहले आप लोग देख लें। दो नुकात उन्होंने कहा, दो नुकात है जो मेरी 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है, उनसे बात होगी। इन सिर्फ दो नुकात पे, अंडर ट्रायल जितने सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम, कि 9 मई पे भी जुडिशल कमीशन बनाएं और अब 26 नवंबर की जो मैसेकर है उसकी भी एक अदद आप जुडिशल कमीशन बनाएं, ये मेरा मुतालबा। और दूसरा, जितने भी कैदी ऐसे हैं जो बगैर ट्रायल के हिरासत के अंदर हैं उनको रिहा किया जाए। और मजीद सुने, उन्होंने कहा, मेरी मज़ाकराती कमेटी में उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल होगी और स्टेक होल्डर से मुलाकात करेगी। अब स्टेक होल्डर आपको पता है, चलें आप सियासतदान ले हैं, हुकूमत ले हैं तो हुकूमत, तो स्टेक होल्डर वैसे तो असल में स्टेक होल्डर जो है वो डेफिनेटली वो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट, फौज, जो कुछ भी है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि बात करेंगे। कहते हैं अगर इन दो मुतालबात को ना माना गया 13 तारीख तक, अगर ना माना गया तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी और जिसका पहला चैप्टर उन्होंने बताया, इस तहरीक के नतायज की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। सिविल नाफरमानी के नतीजे में उन्होंने जो पहला स्टेप बताया, उन्होंने कहा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस, जिससे इस वक्त पाकिस्तान का गुजारा है सर, और सबसे $1 की पाकिस्तान को ज़रूरत है, उन्होंने कहा तरसीलात ज़र को महदूद करें और बाइकाट मुहिम चलाएं। महदूद करें, बाइकाट मुहिम, मेरा ख्याल है वो जो जो मसनूआत है ना, जो एक मुहिम चल रही है
فوجی مصنوعات کا، یعنی وہ جو چیزیں جو میں کیا بتاؤں کہ فوج کے زیر اثر جو فیکٹریز ہیں، جو مینوفیکچرنگ ہے ان کے، جیسے سیمنٹ شیمنٹ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہوگی انہیں کا، اور بائیکاٹ مہم چلائیں۔ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں اس سے آگے بھی جائیں گے، یعنی عمران خان صاحب نے وہ کارڈ جو سول نافرمانی والا یہ ہے، 2014 میں بھی یہ عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا، لیکن اس وقت کوئی خاطر خواہ کامیاب نہیں ہوتا، لیکن سول نافرمانی کا یہ ایک دوسرا اسپیکٹ ہے جس پہ عمران خان صاحب کھیلنے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے یہ ایک پلس وارننگ دی ہے اس موقع پر جب عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم ایک اور ہو گئی، اس موقع پر جب عمران خان صاحب کی ٹیم جو ہے مذاکراتی، اس کے اوپر گرفتاری ڈل گئی، یہ اس موقع پر ہے۔ اس کے علاوہ جو گرفتاری سے بات ہوئی تو رات گئی اسی سلسلے میں کچھ ریاست نے ایک بار پھر فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ہم نے طاقت استعمال کرنی ہے، ہم نے پیار سے بات نہیں کرنی، ہم نے مذاکرات نہیں کرنے۔ اور ایسا ہی ہوا جی، کل دوپہر کو آپ کو پتہ ہے اے ٹی سی کی عدالت تھی جو ادھر ہی لگی ہوئی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، اس میں عمر ایوب صاحب، راجہ بشارت صاحب اور احمد چٹھا وغیرہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو اے ٹی سی نے نوٹس لیا اس بات کا کہ بھائی انہیں کیوں گرفتار کیا گیا، کیونکہ ان کے پاس سب کے پاس رازداری ضمانت تھی۔ اس میں بڑا اچھا رول ہوا کہ یہ سارے پشاور ہائی کورٹ سے رازداری ضمانت لے کے آئے تھے کہ ان کو کسی کیس میں گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو پھر اے ٹی سی نے رات 11 بجے تک انتظار کیا، 7 بجے کا ٹائم تھا، پھر 8 9 10 رات 11 بجے تک انتظار کیا۔ پھر راول پنڈی کی عدالت نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا کہ نہیں ہے تو ہمیں مجھے بتائیں کیا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ عمر ایوب صاحب، راجہ بشارت صاحب اور احمد چٹھا صاحب کی گرفتاری کسی اور تھانے میں ڈال دی گئی ہے۔ اٹک پولیس والے احمد چٹھا صاحب کو لے گئے جی، اور راجہ ماجد اور عظیم اللہ راول پنڈی، عمر ایوبی اور راجہ بشارت کو پولیس لائن پہنچا دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی یہ اٹک شٹک کی سائڈ پہ لے کے جائیں گے، پنجاب کی کسی جیل میں رکھا جائے گا۔ بابر امان صاحب بار بار کہتے رہے کہ ان کی رازداری کی ضمانت ان کی ہے، لیکن پھر بھی کوئی بات بھی نہیں بنی۔ تو پنجاب حکومت اپنی پولیس کے ذریعے باقاعدہ طور پر بدماشی پہ اتری، پنجاب حکومت کے پیچھے جو چل رہے معاملات ہوتے ایک اپنی جگہ پر ہے۔ تو بہرحال اے ٹی سی عدالت نے ملزمان کے لیے رپورٹ جو تھی وہ مانگی ہے، پہلے ملزمان کو مانگا، وہ نہیں دیا، تو پھر ایک عدد پنجاب پولیس کی طرف سے رپورٹ ضرور جمع کروائی گئی ہے۔ حالانکہ اسلام آباد میں دوسری طرف نئے فارمولے کی باتیں چل رہی ہیں، سب کچھ ہے، اور بلاول صاحب فیصل واڈا سے پہلے ملاقات کرتے ہیں، پھر فیصل واڈا سے ملاقات کر بلاول صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، پھر مولانا فضل الرحمان فیصل واڈا سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، پھر پاکستان کا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ رات گئے پہنچتے ہیں بلاول صاحب کی رہائش گاہ پر، وہ ملاقات کرتے ہیں۔ تو کوئی 27ویں یعنی ترمیم بھی نہیں آ رہی، کیا ہے؟ تو وہ ہوائیں ہیں جو گردش کریں گے، جس کے نتائج 2 سے 3 دن میں کروں، ہر خبر کے 2 پہلو ضرور نکلتے ہوئے سامنے آئے، تبھی یہ ملاقاتیں ہیں۔ تو 27ویں ترمیم یا واقعی کوئی آ رہی ہے تو جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں، یا وہ جو ہوائیں چل رہی ہیں کہ مائنس نون لیگ، یا اب اسٹیبلشمنٹ واقعی طلاق دینے کے موڈ میں نون لیگ کو، یا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ چل رہی کو فیصل واڈا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کو نون لیگ کو طلاق دینی ہوگی، اور عمران خان صاحب کو بھی ایک سیاسی طلاق دینی ہوگی، یا واقعی کوئی نیا ٹارگٹ ملا ہے سیاسی حکومت کو جنرل اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اب اپنے اس کو پورا کرنا ہے۔ تو شاید تو یہی ہو سکتا ہے جس کی بنا پر میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ہاں، نصرت جاوید صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے آئیڈیاز، ان کے بیانیہ بن نہیں پا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 3 ملکوں کے سفیروں نے مجھے خود فون کر کے بتایا، رابطہ کر کے بتایا کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ایک دن پہلے ایک پریس بریفنگ دی تھی، سارے ملکوں کے سفراء کو بلا کے بریفنگ دی تھی کہ کیا کیا ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے، اور سارے پروپیگنڈے سے متعلق بتایا، جس طرح کی بریفنگ دی تھی۔ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں 3 ممالک کے سفراء نے مجھے بتایا کہ ہم نے اسحاق ڈار صاحب کی بات پہ یقین ہی نہیں کیا، نہ صرف ہم نے یقین نہیں کیا بلکہ ہمارے دیگر کولیگس نے بھی ان کی بات پر یقین نہیں کیا، اسحاق ڈار صاحب کی بریفنگ سے مطمئن نہیں ہے۔ یہ علیحدہ سے فیصل واڈا علیحدہ سے ایکٹیو ہے، عالمی منظرنامے سے پریشر علیحدہ سے ہے، یہ کوئی بات کرتے اس پہ کوئی یقین کوئی کر نہیں رہا۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں تو اسلام آباد میں بہرحال بہت کچھ چل بھی رہا ہے، بہت کچھ پک بھی رہا ہے۔ تو کچھ دنوں کے اندر یہ چیزیں واضح ہوں گی کہ کیا چیزیں، کچھ بڑا ہو رہا ہے، یہ طے ہے کہ کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے جس کی بنا پر یہ سب کیا جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پہلا خط لکھا کل، اس کے بعد آگے دوسرا خط لکھا۔ پہلا خط انہوں نے لکھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں 2 درجن کے قریب درخواست ہے، پہلے وہ درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لیں، ادروائز جو سپریم جوڈیشل کونسل 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بنا ہے، اس کے کیے ہوئے تمام فیصلوں کی نا کوئی لذت وزت رہے گی نہیں، کوئی وقت رہے گی نہیں۔
تو پلیز ایسا کر لیں. پھر آرٹیکل آئین کا آرٹیکل 91A بھی انہوں نے بتایا کہ جو حق دیتا ہے آپ کو کہ فل کوڈ بنائیں آپ کسی آئینی ترمیم کے اوپر. تو بہرحال یہ تو خط لکھا. پھر انہوں نے رات کے دوسرا خط لکھا ہے. انہوں نے کہا اور یہ سپریم جوڈیشل کمیشن کو لکھا ہے. انہوں نے کہا ہائی کورٹ کے اضافی ججز کی تعیناتی سے پہلے یا نامزدگی سے پہلے جوڈیشل کمیشن کے قواعد ترتیب دے دیں کہ کس بنا پر نئے ججز کی تعیناتی ہونی ہے. کیونکہ جوڈیشل کمیشن معیار ترتیب نہیں دے تو موجودہ نامزدگیوں کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جا سکتا کہ جو آپ لوگ ہائی کورٹ کے ججز نہیں تعینات کریں، کیونکہ ابھی تک جوڈیشل کمیشن نے طریقہ کار ہی معیاری ترتیب نہیں دیا. انہوں نے کہا جب تک طریقہ کار طے نہ کریں سابقہ طریقہ کار موجودہ حالات میں کارآمد ہی نہیں ہے. جج اچھا امیدواروں کی اہلیت ججز کے لیے اہلیت، تجربہ، پیشہ ورانہ خصوصیات دیکھی جاتی ہے اور قواعد کے بغیر یہ عمل عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. مطلب سینئر ترین جج ہیں، اگر میرٹ ہوتا تو شاید وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے. وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ اغوا ہو چکی سپریم کورٹ، یہ مغوی ہے اور اس کو باندی بنا کے رکھا ہوا ہے ریاست نے، حکومت نے، سیاستدانوں نے ترمیمیں کر کے اس کو آزاد کرو، اس کی سفوکیٹ ہو چکی ہے. تو وہ بار بار اپنی طرف سے تو بتا رہے ہیں کہ میں ہوں نا، آواز بلند کر رہا ہوں، آواز بلند کر رہا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی سپریم کورٹ پوری کی پوری یوں ازبر یاد ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہ سپریم کورٹ کے کام کیا ہیں، اقدامات کیا ہیں. اور آئین میرا خیال ہے منصور علی شاہ صاحب سے بہتر کوئی جانتا. ہاں جو آئینی عدالت کے سربراہ ہیں ان کی کریڈیبلٹی پہ نہ جائیے گا آپ لوگ. تو یہ ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج کا اجلاس ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، اس کو ملتوی ہونا چاہیے جب تک 2 درجن سے زیادہ درخواستیں سماعت کے لیے نہیں ہوتی 26ویں آئینی ترمیم کے بننے پر. بہرحال یہاں اس وقت یہ چل رہا ہے. دوسری ایک خبر ہے، خبر دینے والے نصرت جاوید صاحب ہیں. آج کل ان کی خبریں بالکل 100% درست ہو رہی ہیں. آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے حلف لیا نہیں ہے، ابھی جنوری تک یہ سارے معاملات چلیں گے. اس وقت بریفنگ شریفنگ NSA وغیرہ، نیشنل سیکورٹی، باقی کلیئرنس وغیرہ یہ سب ان کی چل رہی ہے. وہ اپنی ٹیم بتا رہے ہیں کہ وزیر خارجہ کس نے بننا ہے، وہ بنا رہے ہیں کہ NSA کا چیف کس نے بننا ہے، کس ملک میں کون سا میرا سفارتکار بنے گا. اور اس کے علاوہ وزیر تعلیم کون ہے. یہ کافی چیزیں ان ٹیموں کے مختلف انہوں نے وہ تو کر دیے، وائس پریزیڈنٹ وغیرہ تو بن چکے ہیں. اور یہ مختلف چیزیں ہیں جو ان کی وہ کر رہے ہیں. اصل کام مڈ آف جنوری میں ہونا ہے، اس دوران وہ یہ تمام بریفنگ لیتے رہیں گے. تو نصرت جاوید صاحب بتاتے ہیں کہ سجاد برقی صاحب PTI کے ایک بہت بڑے لابیسٹ ہیں امریکہ میں. وہ کہتے ہیں سجاد برقی صاحب کی نہ ملاقات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اس ملاقات کے حوالے سے سجاد برقی نے پاکستان میں کنسرنی لوگوں کو بتا دیے PTI کے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے عمران خان صاحب سے متعلق بہت کنسرن شو کیا ہے. وقول نصرت جاوید صاحب چند دنوں میں وہ ٹویٹ آ سکتا ہے عمران خان صاحب سے متعلق. یہ وہی ٹویٹ ہے جس کا ذکر مشاہد حسین سید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جب آ جائے گا تو یہ کر کچھ نہیں سکیں گے. یہ چیز چل رہی ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.